اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا پاکستان کے چند مشہور اور معروف سائنسدانوں کا۔ معزز ناظرین و سامعین، خوش قسمتی سے پاکستان کا دامن ہمیشہ سے انمول ہیروں سے سیراب رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج بھی ہم پاکستان کے نہایت قابل فرزندوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہیں ڈاکٹر وڈل شاہ بخاری۔ ڈاکٹر وڈل شاہ بخاری ان خوش قسمت ترین افراد میں شامل ہیں جو سندھ کے ایک غیر معروف قصبے امین لاکھوں سے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے باوجود اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیت کی بنا پر کامیابی کی سیڑھیاں بتدریج چڑھتے گئے۔ 1963 میں سندھ یونیورسٹی سے نامیاتی کیمیا میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ماسٹرز کرنے کے فوراً بعد وہ لیکچرر تعینات ہوئے، اور پھر اس نوجوان سائنسدان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے 1967 میں امپیریل کالج لندن سے محض 6 ماہ کی مختصر مدت میں پی ایچ ڈی مکمل کی، اور وطن واپس لوٹنے کے بعد صوبہ سندھ میں سائنس اور کیمیا کی ترویج کے لیے قلیل عرصہ میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر وڈل شاہ صرف 32 برس کی عمر میں 5 کتابوں اور 6 ریسرچ پیپرز تصنیف کرنے کے ساتھ متعدد سائنسی کتب کے تراجم بھی کر چکے تھے۔ ان کی ریسرچ پیپرز معروف سائنسی جرائد میں شائع ہوتے رہے، جس سے بین الاقوامی سطح پر ان کی پہچان بنی، اور یوں بیرون ملک تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ پاکستان میں سائنس کی ترویج کے لیے فنڈز جمع کرتے رہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قدرت اگر انہیں مزید زندگی عطا کرتی تو آج پاکستان نامیاتی کیمیا میں سینٹر آف ایکسیلنس کے درجے کا حامل ہوتا، مگر بدقسمتی سے ہمارا یہ انتہائی باصلاحیت سائنسدان صرف 36 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وفات کے وقت ڈاکٹر وڈل شاہ کی سربراہی میں 11 طلباء پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور پاکستان میں مناسب تحقیقی سہولیات نہ ہونے کے باعث وہ ناروے میں مقالات پر تحقیق مکمل کر کے چند دن میں واپس وطن لوٹنے کو تھے کہ 16 دسمبر 1975 کو پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ شعبہ کیمیا میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے 2012 میں انہیں پاکستان کے دوسرے بڑے سول ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، دوسرا چمکتا دمکتا سائنسدان پاکستان کا فخر ڈاکٹر ایوب خان امی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر ایوب خان 1930 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ان کی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزرا۔ بلا شبہ ان کا شمار پاکستان کے ان نامور فرزندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بدولت دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ ڈاکٹر ایوب خان ایک جوش و خوش اور باصلاحیت نوجوان تھے، ایک خوش باش اور جوش کے ساتھ ہوش رکھنے والے انسان تھے۔ ہنس مکھ، نیورو سرجن، برین انجریز، اندرونی دماغ کی چوٹوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بائیو کیمسٹری میں گریجویشن کرنے کے بعد نیف فیلڈ کالج آف سرجیکل سائنسز لندن سے نیورو سرجری کی ٹریننگ حاصل کی، اور 1980 میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ امریکہ سے بحیثیت اسٹاف منسلک ہوئے۔ ساتھ ہی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں 2003 تک کلینیکل پروفیسر کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ دماغی امراض اور سرطان پر اپنی تحقیق کے دوران ڈاکٹر ایوب خان نے ٹیومر کے خاتمے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا جسے امی ریزائر کا نام دیا گیا۔ یہ ریزر وائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بدولت برین ٹیومر کا علاج بذریعہ کیمو تھراپی ممکن ہوا، جو کہ انقلابی قدم تھا۔ تکنیک ثابت ہوئی اور مستقبل میں اس طرز پر لاتعداد طبی آلات بنائے گئے، یعنی یہ آلہ بہت سی ایجادات کے لیے نمونہ ثابت ہوا۔ ڈاکٹر ایوب خان نے سر پر لگنے والی حادثاتی چوٹوں پر بہت سے تھیوریز بھی پیش کیں، جن میں ٹرامیٹک تھیوری قابل ذکر ہے، جس کا تعلق چوٹ لگنے کے بعد انسانی سوچ اور جذبات میں آنے والی تبدیلیوں اور مذہبی شدت پسندی سے ہے۔ ان کی تحریر کردہ 200 سے زائد آرٹیکلز معروف سائنس جرنلز میں شائع ہوئے۔ اس نامور نیورو سرجن کا انتقال 11 جولائی 2008 کو اسلام آباد میں الزائمر کے باعث ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین، اگلی شخصیت ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن۔ 22 ستمبر 1942 کو برٹش انڈیا میں جنم لینے والے ڈاکٹر عطاء الرحمن نے 1963 میں
کراچی یونیورسٹی سے نامیاتی کیمیا میں ماسٹرز کرنے کے بعد 1968 میں کنگ کالج کیمبرج یونیورسٹی سے اسی مضمون میں پی ایچ ڈی کیا۔ ان کی بے پناہ قابلیت اور اعلیٰ صلاحیتوں پر انہیں دنیا کی نامور ترین یونیورسٹیز کی جانب سے اعزازی ڈگریوں سے نوازا جا چکا ہے، جن میں کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ آف سائنس، کوونٹری یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ آف ایجوکیشن، بریڈفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ آف سائنس اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ڈاکٹریٹ آف فلسفی کی ڈگریاں شامل ہیں۔ اس ذہین اور بالاصلاحیت سائنسدان کا جتنا شاندار تعلیمی ریکارڈ رہا، عملی میدان میں اس کی فتوحات اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کو رائل سوسائٹی آف لندن کی فیلوشپ کا اعزاز حاصل ہے۔ 2 برس تک وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دینے کے بعد وہ 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے اور 2008 تک پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے انقلابی اقدامات سر انجام دیے، جنہیں سراہتے ہوئے انہیں انرگو ایکسیلنس ایوارڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعزاز سے نوازتے ہوئے 50 لاکھ کی خطیر رقم انعام میں دی گئی۔ اس باہمت اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل سائنسدان کو اس کی بے پناہ خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان اب تک 4 بڑے سول ایوارڈ سے نواز چکی ہے اور ان کی فتوحات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔